بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کی تیسری قسط ہے اور یہ قسط انتہائی اہم ہے، اور اس کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اس لیے اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا اور مکمل سنیے گا۔ ہر بات کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کی پہلی قسط میں بیان ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون کا فرق ہے، اور اس دوران سب لوگ دین اسلام پر تھے۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ ضرور سماعت فرمائے۔ امام الدین ابن کثیر اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان سب میں بڑا اور متقی پرہیزگار ود تھا۔ ان 5 ناموں کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اسی حوالے سے پوری کی پوری قسط بیان کی جائے گی، اور یہ لوگ کون تھے، کیسے تھے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب لوگ نیک اور متقی تھے۔ فتح الباری اور عمدۃ القاری میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ود ادریس علیہ السلام کا لقب تھا، اور باقی 4 یعنی سوا، یغوث، یعوق، نصر ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ 5 لوگ نیک اور متقی پرہیزگار تھے۔ امام الدین ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن حاتم رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابو جعفر باقر رحمہ اللہ کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ حضرت ابو جعفر باقر رحمہ اللہ لوگوں کو ود کے متعلق فرما رہے تھے کہ وہ نیک اور متقی شخص تھا، لوگ ان سے انتہائی محبت رکھتے تھے، اور ان کا انتقال بابل شہر میں ہوا اور وہیں ان کی قبر بنی۔ تدفین کے بعد لوگوں نے ان کی قبر پر رونا دھونا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں شیطان ابلیس انسانی شکل میں نمودار ہوا، اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہو گیا۔ ابلیس نے جب لوگوں کی ود کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت اور انس کو دیکھا تو لوگوں سے کہنے لگا، کیوں نہ میں تمہیں اس کا ایک بت بنا دوں تاکہ تم اسے اپنی مجالس میں رکھا کرو، اس طرح تمہارے دلوں میں اس کی یاد تازہ رہے گی۔ تو لوگوں نے شیطان کی بات کو مان لیا، پھر شیطان نے انہیں ایک ود کا بت بنا دیا جسے وہ اپنی مجالس میں رکھا کرتے تھے، اور رفتہ رفتہ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس چیز کی اہمیت بڑھ چکی ہے اور دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، تو لوگوں سے یہ کہنے لگا، کیوں نہ میں تمہیں ہر ایک کے لیے الگ الگ بت بنا دوں جسے وہ اپنے گھر میں رکھا کرے اور ہر وقت اسے یاد کیا کرے، اور اس طریقے سے تمہیں آسانی بھی ہوگی۔ تو لوگوں نے اس بات کو بھی مان لیا، پھر شیطان ملعون نے ہر ایک کے لیے الگ الگ بت بنا دیا۔ شروع میں بات یہاں تک تھی کہ لوگوں نے ان کے بت یاد تازہ رکھنے کے لیے بنائے تھے، جو کہ شیطان کا پہلا حملہ تھا۔ جب رفتہ رفتہ بات آگے بڑھتی چلی گئی اور جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے دوسرا حملہ یہ کیا، ان لوگوں سے یہ کہا، یعنی کہ اگلی نسل کو یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور انہی سے مانگا کرتے تھے، انہی سے بارش مانگا کرتے تھے، اور انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مختلف تفاسیر میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ یہ 5 نیک لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور یہ پٹی پڑھائی کہ ان کی یاد تازہ دم رکھنے کے لیے تم ان کے بت مجسمے بنا لو، اور جب اگلی نسل آئی تو ان کو اس بات پر لے آیا کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔
اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بت تھے وہی بعد میں مشرکین عرب کے معبود بنے، اور ان بتوں کی تقسیم اس طرح بیان کی ہے کہ قبیلہ کلب والے ود بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور قبیلہ حذیل سوا بت کی پوجا کرتے تھے، قبیلہ مراد یغوث بت کی پوجا کرتا تھا، اور قبیلہ حمدان یعوب کی اور قبیلہ حمیر نصر کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ حبشہ میں ایک گرجا ہے جس کا نام ماریہ ہے، وہ گرجا انتہائی خوبصورت اور عالی شان ہے اور اس میں کئی قسم کی تصاویر چسپاں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی قوموں میں جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کی تصاویر اور ان کے مجسمے بنا لیا کرتے تھے اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، اور اپنے گرجوں میں اپنی عبادت گاہوں میں ان کی تصاویر چسپاں کر لیا کرتے تھے۔ ایسا کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بد نصیب لوگ ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کی قبر پر جا کر ماتھا ٹیکنا سجدہ کرنا حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی درست نہیں، اور ماتھا ٹیکنے کی جو شکل ہے اسی کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں۔ آج کی قسط کی آخری بات یہ ہے کہ ان 5 لوگوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے شیطان کے کہنے پر ان کے بت بنائے، اور کرتے کرتے رفتہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور نئی نسل آتی گئی تو ان لوگوں نے ان کو اپنا معبود بھی بنا لیا، اور قرآن مجید میں ان 5 کا ذکر قوم نوح کے معبود ہونے کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے دوسرے لوگوں سے یہ کہا کہ ود سوا یغوث یعوق نصر، ان بتوں کو ان معبودوں کو مت چھوڑو۔ امید کرتا ہوں تمام باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اسے دوسروں سے زیادہ شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ عنقریب اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔